وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حضرات گرامی، پچھلے جمعے ایمانیات دے موضوع تے گل کر رہے ساں اور اختصار دے نال ایمان باللہ اور ذرا تفصیل دے نال ایمان بالملائکہ دا بیان ہویا۔ اج بھی اسی ایمانیات دے حوالے نال دو اجزائے ایمان تے گفتگو کران گے۔ ایک ایمان بالکتب یعنی الہامی کتابات ایمان، اور دوسرا ایمان بالرسل نبیاں اور رسولاں تے ایمان۔ سورہ البقرہ دی آیت دا ایک حصہ تلاوت کیتا جس دے اندر ایمان بالکتب دی بات ہے۔ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، متقین اور پرہیزگار او نے جو ایمان رکھدے نے انہاں کتاباں تے جو اے حبیب تواڈے تو پہلے نازل ہوئیاں، اور ایمان رکھدے نے اس کتاب تے جو آپ تے نازل ہوئی۔ اور سورہ المومن دی آیت نمبر 78 دے اندر فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، فرمایا اے حبیب تواڈے تو پہلے اساں رسول بھیجے، منہم من قصصنا علیک، انہاں وچوں بعض دا ذکر کر دیتا، ومنہم من لم نقصص علیک، اور بعض دا قصہ بیان نہیں کیتا۔ تو ایمان یہ رکھنا ہے کہ جتنے بھی اللہ نے انبیاء بھیجے سانو انہاں دا فردن بھاویں نام نہیں بھی آندے، کیونکہ قرآن حکیم نے بعض نبیاں دا نام لے کے ذکر کیتا اور بہت سارے انبیاء دا بیان نہیں بھی ہویا، نام نہیں لیا گیا۔ تو اساں کہنا ہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی نے اسی سارے تے ایمان رکھنے۔ تو پہلے اسی تیسرے نمبر تے چونکہ ایمان بالکتب ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ترتیب اس طرح ہے۔ تو تیسرے نمبر تے ایمان بالکتب ہے۔ تو ایمان بالکتب یعنی کتاباں تے ایمان دا مطلب کی ہے؟ اس دا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی آسمانی اور الہامی کتاباں نازل ہوئیاں، مثلا تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام تے نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام تے، قرآن حکیم سیدنا محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہوئی۔ یہ 4 کتاباں جو رسولاں تے نازل ہوئیاں، اور اس دے علاوہ بھی صحیفے بھی نازل ہوندے رہے، جس طرح کہ قرآن حکیم نے فرمایا صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام تے نازل ہونے والے صحیفے اور موسیٰ علیہ السلام تے نازل ہونے والے صحیفے۔ آسمان تو صحیفے نازل ہوئے یا کتاباں نازل ہوئیاں، ساڈا انہاں ساریاں تے ایمان ہے۔ ایمان بالکتب دا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتاباں نازل فرمائیاں اور جو صحیفے نازل فرمائے وہ سارے ہی برحق نے، لیکن عمل قرآن حکیم تے کیتا جائے گا۔ پہلیاں کتاباں تے ایمان ضرور ہے، لیکن بعد وچ آن والیاں قوماں نے چونکہ اس دے اندر تغیرات آ گئے، تحریفات ہو گئیاں، تبدیلیاں کر دیتیاں، اسی اس کتاب تے ایمان رکھنے ہاں جو اللہ نے اپنے پیغمبراں تے نازل فرمائیاں، لیکن عمل اسی کرنا ہے۔ قرآن حکیم ناسخ ہے انہاں کتاباں دا، انہاں دے احکامات قرآن نے منسوخ کر دیتے، لہذا عمل قرآن تے ہوئے گا، لیکن کتاباں ساریاں برحق نازل ہوئیاں سن۔ قرآن حکیم انہاں پچھلیاں کتاباں دا مصدق ہے، یعنی تصدیق کرنے والا ہے، مہیمن ہے یعنی محافظ اور نگہبان ہے، کہ جو احکامات انہاں کتاباں میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیتے سن، وہی احکامات قرآن حکیم دے وچ بھی وہ تعلیمات دوبارہ نازل کیتیاں گئیاں۔ لہذا قرآن حکیم پچھلیاں کتاباں دا تے کتاباں دے احکامات دا محافظ اور نگہبان ہے، مہیمن ہے، اور تصدیق کرنے والا ہے، مصدق ہے اور ناسخ بھی ہے، یعنی پچھلے احکامات نو قرآن نے منسوخ کر چھڈیا، ہن عمل صرف قرآن تے۔ تورات عبرانی وچ نازل ہوئی، انجیل یونانی زبان وچ نازل ہویا، انجیل دی کتاب یونانی زبان وچ، زبور سریانی زبان وچ، اور قرآن حکیم عربی وچ نازل ہویا۔ کہا جاتا ہے کہ 114 نبیاں اور رسولاں تے کتاباں اور صحیفے نازل ہوئے، لیکن تعداد نو معین نہ کرنا بہتر ہے۔ وہ جتنے بھی نبی سن یا رسول سن جنہاں تے صحیفے نازل ہوئے، ساڈا ایمان ہے۔ اور پھر کلام الہی مخلوق نہیں، کلام الہی غیر مخلوق ہے، اور اس مسئلے ہوتے امام احمد بن حنبل نے تک کوڑے کھادے، کیونکہ آپ فرماندے سن کہ قرآن حکیم غیر مخلوق ہے۔ معتزلہ مخالفت کرتے سن، اور قرآن حکیم حروف، الفاظ، صوت اور لحن تو پاک ہے۔ ہن سانو جڑا قرآن حکیم نظر آندا ہے، اوندا صفحہ بھی ہے، اوندا گتا بھی ہے، وہ سیاہی نال لکھیا بھی ہے، یہ سب اس قرآن حکیم دے ذرائع نے۔ کاغذ تے مخلوق ہے، سیاہی تے مخلوق ہے، یہ ذرائع جو نے یہ مخلوق نے، کیونکہ انہاں دے ذریعے ہی کلام الہی پڑھیا جاندا ہے، سنیا جاندا ہے۔ جدو کوئی قاری سانو قرآن پڑھ کے سنادا ہے تو ان دی آواز، ان دا صوت، ان دا لحن اے مخلوق ہے، کیونکہ یہ قرآن پہنچان دا ذریعہ ہے۔ خود قرآن حکیم جو کلام الہی ہے غیر مخلوق ہے۔ قرآن حکیم 23 سال دے عرصے وچ، تقریباً 23 سال دے عرصے وچ نازل ہویا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتلو والقرآن وابکو، کہ قرآن حکیم پڑھو اور قرآن حکیم پڑھتے ہویاں رو۔ فَإِن لَّمْ تَبْكُوا، تے جے قرآن پڑھتے ہویاں نہ رو سکو، رونا نہ آئے، فَتَبَاكُوا،
تے تکلف کر کے رون دی کوشش کرو، رون ورگا منہ تے بناؤ، رون ورگی شکل تے بناؤ کہ رحمت الہی نو ابھارن واسطے رونا بہت ضروری ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے بدل رووے تے سبزہ اگدا ہے، زمین ہری ہو جاندی ہے۔ بچہ رووے تے ماں نو اپنے لخت جگر تے ترس آندا ہے، اس نو دودھ مل جاندا ہے، اس دی ضرورت پوری ہو جاندی۔ تے جدو گناہگار روندا ہے تے اللہ تعالیٰ دی رحمت نو جوش آندا ہے۔ تو رحمت الہی نو ابھارن واسطے گریا اور رونا زاری ضروری ہے۔ تو قرآن حکیم پڑھ جایا کوشش کرو کہ روو، فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، تے جے نہ رونا آوے تے پھر رون کوشش کرو اور رون ورگی شکل بناؤ۔ اور قرآن حکیم دی تلاوت کردیا ہویاں یا قرآن حکیم دی سماعت کردیا ہویاں سندیا ہویاں اس دی ہر ایت دا حق ادا کرنا چاہیے۔ ہر ایت دا حق کیویں ادا ہوئے کہ جے کوئی ایسی ایت سنو یا پڑھو جس دے وچ اللہ دے انعام دا ذکر ہے تے الحمدللہ کہو۔ اگر کوئی ایسی ایت آئی جس دے اندر اللہ تعالیٰ دی بزرگی دا ذکر ہے، اس دے اندر خدا دی تقدیس ہے، اس دی پاکی بیان کیتی گئی ہے اور بڑائی دا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ دی سبوحیت دا اور تقدیس دا ذکر ہے تے کہو سبحان اللہ۔ اور اگر عذاب دی ایت آ گئی تو کہو استغفر اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ دی کبریائی اور اس دی جلالت دا جس ایت میں ذکر آوے تو کہو اللہ اکبر۔ جب جنت دا ذکر آوے کسی ایت میں ایسی ایت پڑھو جن دے وچ جنت دا حوالہ ہے، جنت دا بیان ہے، تو اللہ تعالیٰ کولو اپنے لیے جنت منگو۔ اور جدوں دوزخ دا ذکر آئے تو الیاذ باللہ کہہ کے اللہ دی پناہ منگو۔ تو اس طرح قرآن حکیم دی ہر آیت دا حق ادا کرنا چاہیے۔ قرآن حکیم نو راگ اور راگنی دے نال نہیں پڑھنا چاہیے، البتہ خوبصورت آواز دے نال تلاوت کرنی چاہیے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے زینوا القرآن باصواتکم، حضور نے فرمایا اپنی آوازاں دے نال قرآن حکیم نو سجاؤ، قرآن حکیم دی زینت بنے تہاڈی آواز۔ زینوا القرآن باصواتکم، کہ اللہ تعالیٰ جو خوش الحان کاری ہے قرآن حکیم پڑھن والا، اچھی آواز دے نال، اچھے گلے دے نال خوش الحان کاری دی دے قرآن نو اللہ تعالیٰ بڑے شوق دے نال سندا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جو خوش الحان صحابہ سن، اچھی آواز دے نال قرآن پڑھن والے، حضور اپنے صحابہ نو فرمائش کر کے انہاں کولو قرآن سن دے، اور قرآن سن کے آپ گریا بھی فرما دے سن، روندے بھی سن۔ ایک مرتبہ ایک صحابی قرآن دے قاری حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے سریلے اچھی آواز والے صحابی سن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب جو حافظ اور قاری صحابی سن انہوں نے فرمایا کہ اے ابی بن کعب، میرے اللہ نے مینو حکم فرمایا ہے کہ میں تیرے کولو قرآن سنا، لہذا مینو قرآن سنا۔ تو حضرت ابی بن کعب نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن تے میں سناواں گا لیکن اے فرماؤ، تسی کہہ رہے ہو کہ اللہ نے تمہیں حکم دیتا ہے کہ میرے کو قرآن سنو، تو کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ رب تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ نے تیرا نام لے کے کہا ہے کہ ابی بن کعب کولو میرا قرآن سنو، ہے میرے نبی انہاں کولو قرآن سنو۔ تے حضرت ابی بن کعب تے وجد طاری ہو گیا۔ وجد کیوں طاری ہویا؟
دنیا دار تے سمجھن تو قاصر نے، لیکن اس راز نو کوئی درد والا خوب سمجھدا ہے کہ محبوب دے لباں تے اس دا نام آ جانا ایک ہی معنی رکھدا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی جی گل نہیں کہ محبوب حقیقی دے نے خود نہ لیا، محبوب دے لباں تے عاشق دا نام آ جانا، عاشق دے لئی اس دا کی معنی ہے، یہ صرف درد والا ہی سمجھدا ہے، دوجے نوں کیا پتہ۔ آ دردا درد ونڈا لئیے، عاشق درد نو کہندا پیا ہے کہ آ دردا درد ونڈا لئیے، درد نو مخاطب ہویا کو آ دردا دردا آ دردا درد ونڈا لئیے، کچھ سن لئیے تے سنا لئیے، آ دردا تے فارسی وچ کہندا ہے بیا جانا تماشا کن، اے میرے محبوب آ ذرا تماشا تے کر، بیا دا معنی ہے آ، بیا جانا بیا جانا تماشا کن کہ در امبوہ جاں بازاں، امبوہ ہجوم، جاں باز جان لٹان والے عاشقاں دے ہجوم دے وچ، بیا جانا تماشا کن کہ در انبوہ جاں بازاں، بصد سامان رسوائی سرے بازار می رقصم، 100 قسم دی رسوائی تے ذلت پلے بن کے سرے بازار نچ رہے ہیں، اے میرے محبوب آ کے ویکھ تماشا، بیا جانا تماشا کن، آ دردا درد ونڈا لئیے، کچھ سن لئیے تے سنا لئیے۔ ایمان بالکتب، کتاباں تے ایمان لیانا ضروری ہے، اور ضروری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پچھلیاں کتاباں جو ہوئیاں نے انہاں دے احکامات تے عمل کریے، احکامات صرف قرآن دے احکامات تے عمل ہوئے گا، باقی جتنیاں کتاباں آئیاں ساڈا ایمان یہ ہے کہ وہ منزل من اللہ نے، اللہ دی طرفوں نازل ہوئیاں۔ اس دے بعد چوتھا جزو ایمان، اجزاء ایمان وچوں چوتھا جزو ایمان، ایمان بالرسل، کہ تمام نبی اور رسول برحق نے، سچے نے، اللہ دے بھیجے ہوئے نے اور معصوم نے، یعنی انہاں تو کوئی خطا، کوئی غلطی، کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، رب تعالیٰ نے انہاں نو معصوم پیدا کیتا ہے۔ رسولوں دی تعداد 313، 316 یا 317 ہے، اور نبیاں دی تعداد لکھاں وچ ہے، لیکن تعین نہ کرنا بہتر ہے، تعداد دا تعین نہیں کرنا چاہیے، بس جویں قرآن حکیم نے فرمایا لا نفرق بین احد من رسلہ، اسی اس دے رسولاں دے وچکار فرق نہیں کردے، کسے ایک نبی یا رسول دا انکار کرنا ایویں ہو گیا جویں سارے نبیاں تے رسولاں دا انکار کر دو۔ یہ نبی برحق نے اللہ دے حکم دے نال، اللہ دا حکم اللہ دے حکم دے نال اس دے بندیاں تک پہنچاندے نے، اپنی طرفوں کچھ نہیں کہندے۔ ہر نبی عقل وچ، علم وچ، عمل وچ عام انساناں نالوں بڑھ کے ہوندا ہے۔ ہر نبی اپنے زمانے وچ افضل ترین سی، اور ساڈے نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے نبیاں اور سارے رسولاں نالوں افضل ترین نے۔
سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول۔ ایک تو ہی نا عام مخلوق، عام مخلوق نالوں بہتر نے اللہ دے ولی، تے اللہ دے ولیاں نالوں بہتر نے اللہ دے نبی اور رسول۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے انبیاء سے کروں عرض کیوں صاحبو، انبیاء سے کروں عرض کیوں صاحبو، کیا نبی ہے ہمارا تمہارا نبی، سب سے اعلیٰ اولیٰ ہمارا نبی۔ ایمان بالرسول دی گل کر رہے ہیں، رسولاں اور نبیاں تے ایمان۔ ایمان نبیاں تے کی ہونا چاہیے کہ ہر نبی سچا، ہر نبی برحق، ہر نبی اللہ تعالیٰ دی طرفوں مرسل۔ انبیاء کون نے؟ مرسل نے۔ اللہ کون ہے؟ مرسل ہے، وہ مرسل ہے، بھیجن والا۔ اے مرسل نے، بھیجے ہوئے نے، جس کی جمع مرسلین ہے۔ اللہ فرماندا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین ویسے تو حروف مقطعات نے، اصل علم تے اللہ اور اس کے رسول کو ہے، لیکن ذوق والے لوگوں نے اپنے اپنے خیال کے مطابق اس کا یہ معنی کیتا ہے کہ سید دا ایبریویشن سین ہے، سید دا مخفف سین ہے، تے اللہ فرما رہا ہے یاسین۔ سید دا مخفف سین ہے، اللہ فرما رہا ہے یاسین، اے سردار، اے سردار، یاسین اے سردار۔ سوال پیدا ہوتا ہے کس دا سردار؟ تو جدوں یہ دسیا نہیں کہ کس دا سردار، تو پھر اس دا مطلب یہ ہے کہ سب دا سردار۔ پھر وہ انسانوں دا بھی سردار ہے، پھر وہ جنہ دا بھی سردار ہے، پھر وہ فرشتیاں دا بھی سردار ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ دی ساری مخلوق دا سردار ہے۔ اس لیے کہ سید تے کہا لیکن قید نہیں لگائی کہ کس دا سردار، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دیتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا دی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہوا سید العرب، کہ اے علی عرب دا سردار ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھی الست انت سید العرب، حضور تسی علی نو سردار فرما رہے ہو، کیا عرب دے سردار تسی نہیں؟ عرب دے سردار تسی نہیں کہ علی نو فرما رہے ہو؟ آپ نے فرمایا ہوا سید العرب وانا سید العرب والعجم، کہ علی عرب دا سردار ہے۔ تے رہ گیا میں، فرمایا میں سردار عرب دا بھی ہاں تے عجم دا بھی، میری سرداری خطہ عرب تک محدود نہیں۔ فرمایا میں عرب دا بھی سردار ہاں تے عرب تو باہر جو عجم دنیا ہے اس دا بھی سردار ہاں۔ میری سرداری وچ فرش بھی ہے تے عرش بھی ہے، میری سرداری وچ ساری کائنات ہے، کونین ہے، زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے۔
ناسوت بھی ہے، ملکوت بھی ہے، میری سرداری دے اندر تے پھر سب کچھ ہے، تحت الصراط لے کے عرش تک۔ تو اے حضور نے خود وضاحت فرما دی، فرمایا انک لمن المرسلین، یاسین، اے سردار، اے سید، والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم دی، انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تو ہر نبی اپنے اپنے دور وچ، اپنے اپنے زمانے وچ افضل ترین سی، آزاد سی، غلام نہیں سی۔ ہر نبی خوبصورت سی، سچا سی، خلق والا سی اور مرد سی، کوئی عورت نبی نہیں ہوئی۔ جتنے بھی انبیاء ولی مرد بھی ہوئے نے، عورتاں بھی ہوئی نے۔ عورت ولی مرد بھی اور عورتاں بھی ولیاں ہوئی نے، لیکن جتوں تک نبی دا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کو بھیجیا، سارے دے سارے مرد سن۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، فرمایا اے میرے پیارے نبی، تو پہلے اسی جتنے رسول بھیجے وہ سارے دے سارے ہی مرد سن۔ ہر نبی نبوت دا اعلان کرن تو پہلے بھی معصوم اور بے گناہ سی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی تے معصوم ہے ہی، بے گناہ ہے ہی، رب تعالیٰ نے انہاں دی ازواج مطہرات نو بھی پاک دامن بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ مبارکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تے جدوں منافقہ نے انگلی اٹھائی تو اما عائشہ صدیقہ دی پاک دامنی خود اللہ تعالیٰ نے سورہ نور دے وچ بیان فرمائی، لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ فرمایا لوگو انج کیوں نہ ہویا کہ جس ویلے تساں منافقاں دی یہ گل سنی سی تو تسی یہ کہندے کہ سانو زیب نہیں دیندا کہ اسی اس طرح دی گفتگو کریے، اللہ دی ذات پاک ہے، یہ تے بہت بڑا بہتان ہے۔ تو اما عائشہ صدیقہ دی پاک دامنی اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما چھڑی، نبی نہ صرف خود بے گناہ معصوم اور پاک دامن ہے، بلکہ انبیاء علیہ السلام دے جو حرم نے، انہاں دی ازواج نے، وہ بھی مطہرات نے، وہ بھی پاک دامن۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دے جتنے بھی آباء و اجداد ہوئے وہ سارے ہی متقی اور پاک باز سن۔ حضور نے فرمایا مینوں پاک صلباں تو پاک رحماں دی طرف منتقل کیتا گیا ہے، یعنی آدم علیہ السلام تو ہون تک میں فرمایا پاک صلباں تے پاک رحماں دے وچ سفر کردے ہویا پہنچا۔ میرے آباء و اجداد دے اندر کوئی بھی مشرک نہیں ہے کہ مشرک پلید ہوندا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ دی ساری مخلوق وچوں افضل ترین نے اور اولاد آدم دے سردار نے۔ سرکار خود فرماندے نے انا اکرم ولد آدم علی ربی، اپنے رب دی بارگاہ وچ میں آدم علیہ السلام دی ساری اولاد دے وچوں مکرم ہاں، محترم ہاں۔ انا اول شافع و اول مشفع یوم القیامہ، قیامت والے دن سب تو پہلے شفاعت کرنے والا اور سفارش کرنے والا میں ہوں گا، اور سب تو پہلے جس دی شفاعت اور سفارش حق تعالیٰ قبول فرمان گے وہ بھی میں ہوں گا۔ انا اول من یحرک الجنت ویدخلنیہا، فرمایا میں وہ پہلا بندہ ہاں کہ جڑا جنت دے دروازے نو کھولاں گا، کنڈی لگی ہوئے گی، تالا لگا ہوئے گا، فرمایا اس تالے نو کھولن والا اور جنت دے دروازے دی اس کنڈی نو کھولن والا اور اس زنجیر نو حرکت دین والا، فرمایا سب تو پہلا میں ہوں گا۔ وَيُدْخِلْنِيهَا، اور مینوں اللہ تبارک و تعالی جنت وچ داخل فرمائے گا۔ وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میرے نال مومن فقیراں دی ایک جماعت ہوئے گی۔
انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ، فرمایا قیامت والے دن لواء الحمد او جھنڈا میرے ہاتھ وچ ہوئے گا، جس دی شان یہ ہے کہ آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے میرے جھنڈے تھلے ہوں۔ وآدم ومن سواہ تحت لوائی، آدم علیہ السلام اور انہوں نے علاوہ جتنے انبیاء نے سارے میرے اس جھنڈے تھلے ہون گے۔ لواء الحمد اس نو کہا جاتا ہے، حمد دا جھنڈا حضور فرماتے ہیں میرے ہاتھ وچ ہوئے گا۔ حشر میں شان بخشش دکھائی جائے گی جب سواری میرے آقا کی لائی جائے گی اور ان کے صدقے میں رحمت لٹائی جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام زمانیاں دے تمام انساناں نالوں بڑھ کے عقل والے نے، حسن والے نے اور علم والے نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام سخیاں نالوں بڑھ کے سخی نے، تمام سخیاں نالوں بڑھ کے سخی نے۔ اتنے ایک حکایت بیان کر دے وہاں کہ ایک سائل جو غیر مسلم سی، مسلمان بھی نہیں سی، غریب سی، محتاج سی، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کے عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تواڈے کول بڑی امید لے کے آیا ہوں، مینوں ایک بکری عنایت کر دیو۔ حضور دا ریوڑ اس ویلے چل رہا سی، حضور مینوں ایک بکری عنایت، میں بڑی امید لے کے آیا ہوں تو مینوں ایک بکری عنایت کر دیو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تیری یہی بڑی امید سی، منگتا ایک بکری پہ ہے تو کہنا جی میں بڑی امید لے کے آیا، تیری بس یہی بڑی امید سی۔ عرض کیتی جس دے کول ایک مرغی نہ ہوئے، اگر انہوں بکری مل جاوے تو پھر کیا کہنا، اندر واسطے تو بڑی امید ہوئے گی۔ جن کول گھر میں مرغی نہ ہوئے تو مل جاوے بکری، انہوں اور کی چاہیے۔ سرکار رقیق القلب سن، یعنی دل دے بڑے نرم سن۔ جدو یہ سنیا، بھاویں وہ کلمہ گو نہیں سی، مسلمان نہیں سی، جدو آپ نے اندر گھر دی حالت سنی کہ میرے کو تو گھر میں مرغی کوئی نہیں، ایک بکری مل جاوے تو پھر تو میرے ٹھاٹ باٹ ہو جان گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک اکھاں وچ آنسو آ گئے، آپ دیدہ ہو گئے تو آپ نے فرمایا اس ویلے میری 80,000 بکریاں چر رہی ہیں اور بکریاں دے چھیڑو انہوں نے چران والے 300 میرے غلام موجود نے، 300 غلام میری 80,000 بکریاں نو چرا رہے نے، جا سارے دا سارا ریوڑ سنے غلاماں دے تینوں دے دو۔ کسی نے کہا کہ حاتم تائی بڑا سخی سی، کیونکہ انہیں اپنے گھر دے 40 کھڑکیاں 40 دروازے انہیں رکھے ہوئے سن اور ہر کھڑکی وچوں سخاوت کردا سی۔ اگر کوئی سوالی ایک تاکی والوں آیا نا، سخاوت کر دیتی، دے دیتا، وہ ہٹ کے وہی سوالی بھاویں دوسرے دروازے آیا انہوں موڑدا نہیں سی کہ تو اگے لے تو گئے ہیں۔ اگر وہ پھر کے 40 دروازیاں والوں آندا سی تے حاتم تائی شناخت کرن دے باوجود کہ لے چکا ہے، پہلے بھی یہ کئی دروازیاں تو لے گیا، 40 دروازیاں تو دیندہ سی اور یہ کہہ کے موڑدا نہیں سی کہ پہلے تو کئی باری تو لے لے۔ 40 دروازیاں تو سخاوت کردہ سی حاتم تائی، اس لیے کسی نے کہہ دی حاتم تائی بڑا سخی سی۔ اور عاشق مصطفیٰ تڑپ کے بولیا، اس نے کہا سائل اگر حاتم تائی دے ایک دروازے کو لے کے دوسرے دروازے تے آ رہا ہے اور دوسرے تو لے کے تیسرے تے آ رہا ہے تو ان دا مطلب یہ ہے کہ اجے اس دا دامن بھریا نہیں، اجے ان دی طلب باقی ہے۔ اگر اس دی طلب باقی نہ رہے تو ہٹ کے کیوں آوے؟ سب تو زیادہ کریم اور سخی تے مصطفیٰ پاک نے آپ ایک ہی دروازے بچوں اتنا دے دیندے نے کہ پھر طلب ہی باقی نہیں رہتا۔ حضور ایک بکری دے دو، ایک بکری دے دو، فرمایا 80,000 بکریاں تیریاں، چران والے غلام 300 بھی تیرے۔
میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ وہ بندہ اپنے قبیلے وچ گیا، قبیلے وچ گیا، بکریاں لے گیا، کہنے لگیا وہ قبیلے والے سارے قبیلے نو اکٹھا کیتا، کہنے لگا محمد کریم تے ایمان لے آؤ، یہ تے او سخی ہے کہ سخاوت کردے ہویا پیچھا بھون کے ویندا ہی نہیں، یہ تا تنگی تے غربت تو ڈردا ہی نہیں ہے، سخاوت انج کردا ہے کہ پیچھا گھر ویندا ہی نہیں، بھون کے ویندا۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے ویکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوکاں نو سخاوت دی تعلیم دیتی ہے، حکم دیتا ہے، یا کنجوسی دا حکم دیتا ہے؟ دسو، رب تعالیٰ نے ہر ایک نو سخاوت دا حکم دیتا ہے نا، پر قرآن حکیم یہ بھی پڑھ کے دیکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت دے او دریا بہائے کہ رب تعالیٰ نے اپنے حبیب نو خاص حکم دیتا، فرمایا وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، سونیا تو تے سخاوت انج کرنا ہے، سخاوت دے انج دریا بہا دینا ہے کہ پیچھا گھر وال ویندا ہی نہیں۔ فرمایا حبیب پاک وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اینا بھی ہاتھ نہ کھول، کچھ گھر واسطے بھی رکھ لیا۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، دوجے نو کہندا سخاوت کرو، سخاوت کرو، تے حبیب پاک نے وہ سخاوت کر کے دکھائی تے کہا وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اس طرح اپنا پوری طرح ہاتھ نہ کھول، حبیب کچھ تے رکھ لیا گا۔ ایمان والے جو غافل نے، رب تعالیٰ انہوں نے جھنجھوڑ کے فرماندا ہے کہ لوگو آؤ میری یاد کرو، لوگو اٹھو، رات ویلے اٹھو، تنہائیاں میں یاد کرو، جلوتاں تے خلوتاں میں یاد کرو۔ تے نبی پاک نے اپنے رب نو ایسا یاد کیتا اور راتاں نو ایسا بیدار کیتا کہ انہوں نے کہندا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، او کملی والیا رات نو جاگیا کر، اٹھیا کر، قیام کیتا کر، پر تھوڑی دیر آرام بھی تے کر لیا کر۔ ہر نبی، آخری گل پھر کر دے، وہاں ٹائم بڑا تیزی نال جا رہا ہے، ہر نبی دی نبوت دی دلیل اس دے معجزات نو بنایا گیا۔ ہر نبی دلیل دے طور تے کہ میں نبی ہاں، دلیل دے طور تے معجزات نو اپنے نال لے آیا، لیکن کسے نو ایک معجزہ ملیا، کسے نو دو معجزے ملے۔ موسیٰ علیہ السلام نو سب نالوں زیادہ معجزے ملے، کنے؟ 9۔ پیغمبراں نو معجزے ملتے رہے، کسے نو ایک ملیا معجزہ، کسے نو 2۔ موسیٰ علیہ السلام نو پیغمبراں وچوں سب نالوں زیادہ معجزے ملے، کنے؟ 9۔ انہاں 9 وچوں 2 بڑے معجزے سن، انہاں 9 وچوں 2 بڑے معجزے سن۔ ایک تو یہ سی کہ آپ لاٹھی مبارک عصا زمین تے ڈال دیو، اژدہا بن جاتا۔ تو دوسرا معجزہ جو بڑا سی 9 وچوں یہ سی کہ آپ اپنا ہاتھ مبارک گریبان وچ پاندے، جدو باہر کڈ دے تو سورج دی طرح چمکا ماردا۔ ایک 2 معجزے ملے، موسیٰ علیہ السلام نو 9 معجزے دوجیاں نالوں زیادہ ملے، پر جدو واری آئی کملی والے دی تو آپ نو سراپا ہی معجزہ بنا دیتا، سر تو لے کے پیراں تک کی معجزہ۔ انبیاء کو ملا معجزہ ایک ایک، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا۔ میں کتاب وچ پڑھیا، ہو سکتا ہے روایات مختلف ہون، پر جتھے میں پڑھیا کہ کملی والے نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 80,000 معجزات عطا فرمائے۔ یہ مجمع الاخبار دی روایت ہے کہ 80,000 کملی والے نو معجزے عطا فرمائے۔ 80,000 معجزیاں نہ مل جانا، پھر یہ شعر صادق آندا ہے نا کہ انبیاء کو ملا معجزہ ایک ایک، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا۔
ہوں جی 80,000 معجزے نے، باقی ساریاں گلاں چھڑ دیو، تو صرف حضور دے معجزے ہی بیان کرنے شروع کر دیو تو میرا خیال ہے عمراں لگ جان گیا تو معجزے نہیں مکن گے۔ لیکن تبرکن چند ایک معجزے میں تواڈے سامنے بیان کر دینا۔ اگر ذوق دا مظاہرہ کرو گے، شوق دا مظاہرہ کرو گے تو پھر ایک پورا جمعہ ہی صرف معجزات ہی بیان ہوندے رہن گے، معجزات مصطفیٰ، کیونکہ معجزے تو اینے نے جنہ مرضی تسی بیان کر لو۔ تو اج صرف اجمالاً چند ایک معجزے تہاڈی خدمت وچ پیش کر رہے ہیں۔ ابو نعیم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کرتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام جو حضور دے نواسے نے کملی والے دے کول موجود سن، رات ہو گئی۔ جب رات ہو گئی تو حضور نے فرمایا بیٹا حسن ہن جاؤ اپنی امی کول چلے جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ جو حدیث دے راوی نے وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رات دا ویلا ہے، اگر مینوں حکم ہوئے تو میں چھڈ آواں، علی دے گھر چھوڑ آواں، بچے نوں ماں کول چھوڑ آواں۔ حضور نے فرمایا نہیں، فجاءت برکۃ من السماء فمشى فی ضوئها حتی بالغ الی امہ۔ انہیں کہا حضور میں چھڈ آواں، حضور نے فرمایا نہیں، تے آسمان تو ایک روشنی چمکی اور اس روشنی دے اندر حضرت امام حسن نے چلنا شروع کر دیتا حتیٰ کہ اپنی ماں دے کول پہنچ گئے۔ جب تک اپنے گھر وہ پہنچ نہیں گئے آسمان دے ہوتے وہ چمک اور روشنی برقرار رہی۔ صحیح ترمذی، جامع ترمذی دی روایت ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ فرماندے نے کہ میں بیمار ہو گیا، مرض دی اتنی شدت ہوئی کہ میں اللہ دی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ یا اللہ اگر وقت آ گیا ہے تو موت عطا کر دے، اور اگر زندگی باقی ہے تو تندرستی عطا فرما۔ میری اس گفتگو نو، اس مناجات نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا۔ فضربہ برجلہ، کملی والے نے اپنے پاؤں مبارک دے نال مینوں ٹھوک کر ماری۔ وقال، اور فرمایا اللہم عافہ ابشفہ، اے اللہ اس نو عافیت عطا فرما، یا کہا اے اللہ اس نو شفا عطا فرما۔ قالا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں انج صحت یاب ہویا، فمشتکیت وجعی بعد، ان دے بعد پھر مینوں او مرض نہیں ہویا۔ ٹھوکراں دے نال صحیح کر دیندا، کملی والیا تو ٹھوکراں دے نال بیماراں نو صحیح کر دیتا۔ ساڈے دل بھی بیمار ہوئے پے نے، ایک ٹھوکر ادھر بھی مار دیو، ایک قدم مبارک بھی، ایک ٹھوکر سانوں بھی چاہیے، دل تے لگ جاوے ٹھڈا ایک سرکار، یہ بھی ٹھیک ہو جاوے، یہ بھی بگڑیا پیا ہے۔ پھر ترمذی شریف دی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بدو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ طلب کیتا۔ بدو یعنی جانگلی، رابی، گمار، اس نے معجزہ طلب کیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس کی معجزہ چاہنا ہے؟ اخیا کھجور دا درخت ہے، اگر اے گواہی دے دے کہ تسی اللہ دے نبی ہو تو میں اسلام قبول کر لاں گا۔ اس کھجور دے اوتے خوشا لگیا ہوا سی، گچھا کھجوراں دا، آپ نے اشارہ کیتا، وہ گچھا اپنی تھاں تو تھلے اتریا، وہ شاخ جھک گئی، گچھا تھلے اتریا، نیواں ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دی گواہی اس نے دیتی۔ حضور نے فرمایا بس جدو گواہی دے چکا تو آپ نے خوشے نے فرمایا واپس اپنی ارجع، واپس چلا جا۔ فعادا، وہ خوشہ اپنی جگہ تے واپس کر چلا گیا۔ فاسلم الاعرابی، تے وہ بدو مسلمان ہو گیا۔ حجت اللہ علی العالمین، صفحہ نمبر 434 تے حضور دا اے معجزہ لکھیا ہوا ہے کہ غزوہ ذی قرد دے موقع تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چشمے تے اترے جس دا پانی کھارا سی۔ صحابہ نے عرض کیتی
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چشمے دا نام بے سان ہے اور اس چشمے دا پانی کھارا ہے، بے سان ہے، اس چشمے دا نام ہے بے سان اور اس دا پانی کھاری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بل ہوا نعمان، اے چشمے دا نام بے سان نہیں ہے، اس چشمے دا نام نعمان ہے، وہو طیب، تے ان دا پانی تے میٹھا ہے۔ فغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسم وغیر اللہ الماء، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چشمے دا نام بدلیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس چشمے دے پانی دا ذائقہ بدل دیتا۔ حضور نے بے سان تو چشمے دا نام رکھیا نعمان، حضور نے نام بدلیا، رب نے پانی دا ذائقہ بدل دیتا۔ ابو نعیم دی اور بہقی دی روایت ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میں ایک یہودی دا غلام سا، میرے مالک یہودی نے میرے نال وعدہ کیتا کہ اگر تو 40 اوکیا سونا لیا کے مینوں دے دیویں، جی میں اپنے اتھے تولے ماشے چل دیں نا، رتی تولے ماشے اپنا اتھے سونا ایویں، اوکیا بھی اتھوں دی ایک اکائی ہے، وزن دی اکائی ہے، تو انہیں کہا 40 اوکیا سونا لیا کے دے دے، میرے مالک نے میرے نہ وعدہ کیتا، یہودی مالک نے اگر تو انتظام کر دے میں تو میں تینوں رہا کر دیاں گا، آزاد کر دیاں گا۔ حضرت سلمان فارسی فرماندے نے مینوں بڑی فکر ہوئی کہ اتنا سونا کتھوں آئے گا، میں کملی والے دی بارگاہ وچ عرض کیتی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول کسے نے مرغی دے انڈے دے برابر سونا نیاز پیش کیتی سی، نظر آئی مرغی دے انڈے برابر سونا، حضور نے او مینوں عطا فرمایا اور کہا کہ جا اس دے وچوں اپنا قرضہ ادا کر۔ حضرت سلمان فارسی عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے جرا مرغی برابر انڈے برابر جرا یہ سونا ہے، ان دا وزن تے 40 اوکیا نہیں ہے، یہ تے ان دی شرط پوری نہیں کرتا، ان دا وزن تے بہت کم ہے، 40 اوکیا دستا ہی پیا ہے۔ حضور نے فاخذہا، کمیل والے نے اس سونے نو پکڑیا تے فرمایا وقلبہ علی لسانہ، اپنی زبان دے اتے اس نو الٹیا پلٹیا پھیریا، سونے نو زبان دے اتے پلٹیا، وقال آتے پھر فرمایا خذھا، لے اس نو لے جا، فإن اللہ سیؤدی عنکا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان دے وچوں تیرا قرضہ ادا کر دے گا۔ کہندے نے میں جا کے اس سونے نو تولیا، ان دے وچوں 40 اوکیا سونا کڈ کے انہوں دے دیتا، ان دی شرط پوری ہو گئی، میرے مالک نے مینوں آزاد کر دیتا، باقیہ اندی مثلا ما آتیتہ، تے میرے کول بھی سونا اُنہ ہی بچ گیا جنہ میں اس یہودی نو دتا۔ تخت ہے ان کا تاج ہے ان کا، تخت ہے ان کا تاج ہے ان کا، دونوں جہاں میں راج ہے ان کا، تخت ہے ان کا راج ہے ان کا، دونوں جہاں میں۔ امام بہقی فرماندے نے دلائل النبوت دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے ایک شخص نو حضور نے اسلام دی دعوت دیتی، کہنے لگا ایک شرط ہے مسلمان ہواں گا، میری بیٹی فوت ہو چکی ہے، اگر اس نو زندہ کر دیو تو پھر میں مسلمان ہونا۔ آپ نے فرمایا مینوں اپنی بیٹی دی قبر تے لے جا۔ وہ جدو قبر تے لے آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے فرمایا یا فلانا، تو اے فلاں لڑکی، جدو آواز دیتی قبر پھٹ گئی، لڑکی باہر آ گئی، فقالت لبیک وسعدیک، کہندی حضور میں حاضر ہاں، تخت ہے ان کا تاج ہے ان کا، سارے جہاں میں راج ہے ان کا، تخت ہے ان کا تاج ہے ان کا،
سارے جہاں میں راج ہے ان کا، جن و ملک ہیں ان کے سپاہی، جن و ملک ہیں ان کے سپاہی، رب کی خدائی میں ان کی شاہی، تخت ہے ان کا، تاج ہے ان کا، دونوں جہاں میں راج ہے ان کا، تخت ہے ان کا۔ اچھا یہ میں چند ایک تمہیں موجزے سنائے سرکار دے تفصیلی، ہن چونکہ وقت مینوں اجازت نہیں دیتا، جان لگیا میں کچھ ایویں اشارے کر دیواں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے اجمالی اشارے میں کر دینا کہ آپ نے جو بڑے بڑے معجزات دکھائے انہاں وچوں شق القمر ہے، یعنی چاند دے دو ٹکڑے کرنا، تفصیل نہیں ہے کہ کیویں چاند دے ٹکڑے ہوئے، کس نے فرمائش کیتی، جو چاند دے دو ٹکڑے کیتے، سورج نو اثر تے واپس لیاندا، کھاری کھوہاں نو میٹھا کیتا، انگلیاں دے وچوں پانی دے چشمے جاری کیتے، اٹھاں تے بکریاں نے آ کے حضور نو سجدے کیتے، ہرنیاں نے آ کے حضور دی خدمت وچ فریاد کیتی، بدلہ نے آ کے کملی والے تے سایہ کیتے، اور لعاب دہن دی برکت دے نال کھانیاں وچ برکت پیدا ہو گئی، پسینہ مبارک اور آپ دے دیگر فضلات مبارک پاکیزہ اور خوشبودار سن، کنکریاں نے حضور دے کلمے پڑھے، پہاڑاں اور وادیاں وچوں صلاۃ و سلام دیاں آوازاں آئیاں، پتھراں نو پانی اتے تیرایا، درختاں نو زمین دے اتے چلایا، مردہ انساناں تے جانوراں نو زندہ فرمایا، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سایہ نہیں سی، آپ دا بے سایہ ہونا۔ خیبر دے وچ آپ نے ایک بکری کھادی جس دے گوشت دے اندر زہر ملایا ہوا سی، مسموم گوشت کھادا، یعنی زہر آلود گوشت کھادا، جدو تناول فرما رہے سن تے گوشت وچوں آواز آئی، لا تاکل منی فانی مسمومۃ، حضور مینوں نہ کھاؤ میرے اندر زہر ملیا ہوا ہے، پر کملی والے چونکہ دو چار نوالے کھا چکے سن تو اس زہریلا گوشت کھان دے باوجود آپ دا سلامت رہنا، حالانکہ بشیر نامی صحابی جو حضور دے نال مل کے کھا رہا سی، اس نے وہ زہریلا گوشت کھایا تے شہید ہو گیا، اس دی شہادت ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لقمے لے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا پھر بھی زندہ سلامت رہنا، نبی پاک دا بارش برسانا، بارش برسانا کہ آپ جمعہ پڑھا رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، کسی نے کہا یا رسول اللہ قحط سالی ہے، قحط سالی ہے، ڈنگر مر گئے، انسان مر گئے، دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ بارش عطا کرے، آسمان دے اوتے کوئی بدل دا ٹکڑا نہیں، ہاتھ اٹھائے اللہ دی بارگاہ میں دعا کی تھی، اس سے ویلے ایک بدلی نکلی، اس نے برسنا شروع کر دیتا، پورا ہفتہ ہو گیا، اگلا جمعہ آ گیا، بارش تھمدی نہیں، بارش نہیں تھم رہی، ہفتہ پورا ہو گیا، سرکار پھر باز فرما رہے ہیں، اوہیو بندہ یا کوئی اور بندہ آیا، حضور فصلاں بہ گئیاں، جانور رڑ گئے، مکان ڈھہ گئے، حضور دعا فرماؤ کہ ہن بارش تھم جائے، حضور نے انگلی اٹھائی، اللہم حوا علینا وما علینا، اے اللہ مدینہ طیبہ دے آلے دوالے جتھے لوڑ ہے اتھے بارش برسا، ساڈے اتے نہ برسا، انگلی انج پھیری تے جی میں بدل میں چاقو پھر گیا، پھر دنیا نے ویکھیا کہ مدینہ شریف دے آلے دوالے میہ وس رہا سی تے شہر دے اتے سوک سی۔ سرکار دا یہ بارش برسانا، جدو چاہنا بارش نو روک دینا، اور پھر حضور دی اکھاں دا سونا لیکن دل دا جاگنا، ستے اٹھے سرکار وضو نہیں کیتا تے نماز پڑھنی شروع کرتی، اما عائشہ صدیقہ نے عرض کی تھی حضور کیا احکامات بدل گئے، کیا ہن سو کے اٹھیے تے وضو کرن دی لوڑ نہیں، کیا شریعت کا حکم بدل گیا؟ فرمایا وہی حکم ہے حضور، تسی تو ستے ہوئے سو، تیز تیز آواز آ رہی سی، میں تے گھراڑے آپ سنے نے، تے حضور پھر آپ نے وضو نہیں فرمایا، فرمایا میرا سونا تے تہاڈا سونا ایکو جہا ہو گیا، تنام عینا یا ولا ینام قلبی، میریاں صرف اکھاں سوندیاں نے، دل جاگدا ہے، صرف اکھاں سوندیاں نے، دل جاگدا ہے۔ تو اے سرکار دا معجزہ، معراج دی رات لا مکان تے جانا اور پھر واپس آنا، اور قرآن حکیم دا عطا کیتا جانا اور اس دا محفوظ رہنا، ایک ایک دے اوتے اگر وضاحت کریے تو پھر ٹائم چاہیے، 80,000 کملی والے نو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے۔ تو یہ ہے
تیسرا اور چوتھا اجزائے ایمان بیان کیتے کہ ایمان بالکتب الہامی کتاباں تے ایمان لے آنا، اور ایمان بالرسل نبیاں اور رسولاں تے ایمان لے آنا۔ اللہ تعالیٰ سانو ان ایمانیات تے راسخ فرمائے، جب تک زندہ رب تعالیٰ سانو ایمان دے نال زندہ رکھے اور پھر ایمان دے نال ہی خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔